أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون वलौ लाम के बाद वाओ लीन है। वाओ साकिन माकबल फतहा यानी ज़बर है, तो इसको नरमी से अदा करेंगे। अन्ना नून मुशद्दद है, शद वाला नून इस पे हमेशा गुन्ना होता है। गुन्ना आवाज़ को नाक में छुपा कर अदा करना एक अलिफ की मिकदार के बराबर। नून के ऊपर ज़बर है, ज़बर ज़ेर पेश लंबी नहीं होती। लिल्लज़ीना ज़ाल नरम हरूफ में से है। तीन हरूफ जो नरमी से अदा होते हैं, सा, ज़ाल, ज़ा, तो इसको नरमी से पढ़ेंगे। ज़ाल के बाद याए मद्दा है, या साकिन माकबल कसरा यानी ज़ेर है, तो इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। ज़लमू, ज़ा नरम हरूफ में से है, नरमी से अदा होगा। मीम के बाद वाव मद्दा है, वाव साकिन माकबल जम्मा यानी पेश है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। माफिल अर्ज़ि, मीम के बाद अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। और वी रॉ पुर पड़ी जाएगी, क्योंकि रॉ साकिन माकबल फतहा यानी ज़बर है। और ज़ाद पुर पड़ा जाएगा, क्योंकि ज़ाद हरूफ मुस्तालिया में से है, यानी मोटे हरूफ में से। सात हरूफ जो मोटे होते हैं, जिनका मजमुआ खुस्सा ज़े ग़ुफ़्फ़िन ग़िज़ है। जमीअन, आइन पे नूने तनवीन है और बाद में हरूफ यर मालूम में से वाव है, तो इदगाम मअल गुन्ना होगा। व मिस्लहु, सा नरम हरूफ में से है। हा है बड़ी हा, हलक के आखिरी हिस्से से अदा होती है।
جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے، جس کو اقصی حلق کہتے ہیں۔ معہ، عین حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے۔ ہاں پہ الٹا پیش ہے، کھڑی زبر کھڑی دیر الٹا پیش کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ لفتدوا بہ من سوء، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے سین ہے تو یہاں پہ اخفاء ہوگا۔ سین کے بعد مد متصل ہے، حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس کو 3 الف کی مقدار کے برابر ہم لمبا کریں گے۔ عذاب یوم القیامہ، یہ بولتا ہے، جب اس پہ وقف ہوتا ہے تو اس کو ہا میں بدل دیتے ہیں، ملا کے پڑھیں تو پھر تا ہی پڑھی جاتی ہے۔ وَبَدَا لَهُم، میم ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے تو ادغام فعل غنہ ہوگا۔ من اللہ، لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو، پیش ہو، موٹا پڑھا جاتا ہے، زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے۔ ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سیئات، سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، 3 حروف جو سیٹی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، زا سین صاد، تو اس کو سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے۔ ما کسبوا وحاق بهم ما كانوا به یستہزئون، باقی ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ ولو، نہیں نہیں، یہاں پہ اظہار ہوگا، کہاں پہ؟ وہ نون ساکن ہے وہاں پہ، ہاں وہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء ہے، اس لیے وہاں پہ ہم نے اخفاء کیا۔ ولو، اور اگر، انا بے شک، للذین میسر ہو ان لوگوں کے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، ومثلہ اور اس کی مثل، معہ اس کے ساتھ، لفتدوا وہ اسے فدیے میں دے دیں، بہی اس کے ساتھ، من سوء العذاب یعنی عذاب سے، برے عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامہ قیامت کے دن، وبدا اور ظاہر ہو جائے، لہم ان کے لیے، وبدا اور ظاہر ہو جائے گا، لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا ہر وہ چیز، لم یکونوا نہیں تھے وہ، یحتسبون جس کا وہ گمان کیا کرتے۔ وبدا اور ظاہر ہو جائیں گی، لہم ان کے لیے، سیئات برائیاں، ما کسبوا جو انہوں نے کمایا، وحاقہ اور گھیر لے گی، بہم انہیں، ما کانوا بہ یستہزئون وہ چیز کہ جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلم کرنے والوں سے مراد مشرک ہے، جن کا مسلسل اس صورت میں ذکر آ رہا ہے۔ مشرکین کے اقوال اور ان کے احوال کا ذکر اور ان کا رد کرنے کے بعد ان کا انجام بیان فرمایا ہے کہ آخرت کے دن اگر ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے یہ سارا کچھ ہو اور پھر اتنا ہی اس کے ساتھ اور بھی ہو، تو فرمایا وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اسے ضرور ہی فدیے میں دے دیں گے، اور ان کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ سارا کچھ ہم سے لے لیا جائے اور یہ جو عذاب ہے اس سے ہماری جان بچ جائے، لیکن ان کی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، یعنی جس طرح جنت والوں کو وہ نعمتیں ملنی ہے کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال آیا، ایسے ہی کافروں کے سامنے اللہ کی طرف سے ایسے ایسے عذاب آئیں گے کہ جن کا ان کو کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوگا،
انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے متعلق جو جھوٹی امیدیں رکھے ہوئے تھے اور اپنے حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں کی دستگیری کے متعلق ان کا جو گمان تھا، اس دن ان کے سامنے اللہ کی طرف سے معاملہ اس کے الٹ پیش آئے گا، یعنی جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے اور جن اعمال کو وہ نیکیاں سمجھتے تھے، ساری زندگی نیک سمجھ کے اس عمل کو کرتے رہے، ان اعمال کو کرتے رہے، فرمایا وہ کل قیامت والے دن برائیوں کی صورت میں ان کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ سفیان ثوری سے مروی ہے، انہوں نے جب یہ آیت پڑھی تو ساتھ فرمانے لگے ویل لأہل الریاء، ویل لأہل الریاء، دکھاوے والوں کے لیے ہلاکت ہے، دکھاوے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیونکہ جو شخص ریاکار ہے، دکھلاوا کرنے والا ہے، قیامت کے دن اس کی امید کے برعکس اس کے ساتھ معاملہ پیش آنے والا ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے، 3 اشخاص جن کے ساتھ جہنم کی آگ سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی، عالم کے ساتھ، شہید کے ساتھ اور سخی کے ساتھ۔ اب ان کا گمان کیا تھا کہ ہم نے ساری زندگی اللہ کے راستے میں، سخی نے مال خرچ کیا کہ اللہ کے ہاں بڑا انعام اور اکرام ملے گا، شہید نے اپنی جان تک قربان کر ڈالی، عالم نے ساری زندگی اللہ کا قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، لیکن کیا وہ سب دکھلاوا تھا، ریاکاری تھی، شہرت مقصود تھی، تو وہ انعام نہیں ملنے والا، اکرام نہیں ہونے والا، بلکہ معاملہ الٹ ہوا کہ ان کو سب سے پہلے جہنم میں اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کے سامنے ان کے اعمال کی برائیاں، یعنی ان کے جو برے نتائج ہوں گے وہ ظاہر ہو جائیں گے، اور وہی عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے بھی محفوظ رکھے اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔